اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ من لا نبی بعدہ وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے 15 شعبان کی فضیلت کیا آخر ثابت ہے؟ سوالیہ نشان۔ اور 15 شعبان کا روزہ، اور دین میں 15 شعبان کی، قرآن و سنت میں 15 شعبان کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے، اس کے تعلق سے میں اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ اللہ کے رسول کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ کے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی ذات کے طریقہ کار آپ اختیار نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے کوئی بھی تہوار ہو یا کوئی بھی دینی عمل ہو جو ہم اختیار کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کے رسول کے طریقے پہ نہیں ہوگا تو وہ قبول نہیں ہوگا، الٹا وہ آپ کے لیے عذاب کا، گناہ کا باعث بن جائے گا۔ دوسری آیت میں نے پڑھا تھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 137 جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے تعلق سے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم لوگ ان کی طرح ایمان لاؤ گے، اللہ کے رسول کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بتا کے، اگر تم لوگ ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پر ہو، یعنی دین کو اگر تم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرح سمجھو گے تو تم ہدایت پہ ہو۔ اپنی ذاتی مفاد، ذاتی خواہش کے اعتبار سے قرآن مجید کی کوئی آیت سے کوئی ایسا استدلال کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نکال رہے جو صحابہ کرام نے نہیں سمجھی ہے، تو دین میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو بنیادی بات ہے بالکل۔ آخری میں نے ایک حدیث بیان کیا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ 2950 سے 2050 میں، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بدترین کام دین میں وہ ہے جو ہم اپنی طرف سے ایجاد کر لیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے کر جاتا ہے۔ بدعت کا تو یہ وبال ہے کہ جس نے دین میں ایسی کوئی، اللہ کے رسول کی حدیث جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس بہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں، ہمارے تعلیم کردہ دین میں، جو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر لیا ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے آپ کا۔ اس دین کے بعد سے اگر کسی اور نے دین میں ایسی کوئی چیز داخل کری جو اللہ کے رسول نے تعلیم نہیں کرے، صحابہ کرام نے تعلیم نہیں کرے، تو وہ کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے کر جانے والی ہے۔ یہاں تک کہ جس پیغمبر، جس رسول، جس نبی، جس انبیاء کے بھروسے پر ہم بیٹھے ہوئے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، وہ ہمیں حوض کوثر سے بھگا دیں گے کہ سوکن سوکن لمن غیر آبادی، سوکن سوکن لمن بدل آبادی۔ تو بدعت کے نقصان یہ ہے، بدعت کو ہلکی نہیں لینا چاہیے۔ شرک کے بعد دین کی جڑوں کو توڑنے والی، کاٹنے والی کوئی چیز ہے تو بدعت ہے۔ اور میں نے پچھلے اپنے درس میں بتایا تھا، امام سفیان ثوری کا بڑا پیارا ایک قول ہے کہ لوگ گناہ سے زیادہ شیطان کو بدعت پسند ہے۔ کیوں؟ کہ گناہ سے انسان توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت سے وہ کبھی توبہ نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، ہاں، اس لیے وہ کبھی توبہ نہیں کر پاتا۔ جیسے یہ بھائی نے بولے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، اچھے کام سے وہ توبہ نہیں کر پاتا، اور وہ اس کی آخرت میں ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو 15 شعبان کے تعلق سے جو بنیادی بات تھی وہ ایک بنیادی حدیث ہے، سنن نسائی کی 2359 نمبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسامہ بن زید نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ شعبان کے اس قدر روزے کیوں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ شعبان کے مہینے کے اس قدر کیوں روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان کے مہینے میں اعمال جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں۔ دیکھیے شعبان کے مہینے کا لفظ کا ذکر ہے، 15ویں رات کا یا کسی ایک مخصوص دن کا ذکر نہیں ہے، شعبان کے پورے مہینے کا ہے۔ شعبان کے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہفتے میں 2 دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، وہ ہے پیر کا دن اور جمعرات کا دن، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور دن میں 2 وقت انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ایک ہے فجر کا ٹائم اور ایک ہے عصر کا ٹائم۔ اسی طریقے سے سال میں ایک مہینہ جو ہے وہ آپ کا کون سا ہے؟ وہ شعبان کا ہے، اور ایک رات ہے وہ ہے شب قدر، جس ایک رات میں آپ کا پورا بہی کھاتا اللہ کے پاس جاتا ہے، یعنی ایک دن کا بھی ہے، دن میں 2 بار کا بھی آیا، مہینے کا بھی آیا ہے، اور سال کا بھی آیا ہے۔
پورا لائن سے ترتیب بتا دی گئی ہے، لیکن یہاں پر کسی بھی شب قدر کے چھوڑ کر کسی رات کا ذکر نہیں آیا، چاہے وہ 15ویں شعبان ہو چاہے 17ویں شعبان ہو، کوئی بھی رات کا ذکر نہیں آیا، صرف آیا کہ شب قدر. اور شب قدر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ اسے رمضان کی آخری کی طاق راتیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں ڈھونڈا. ہمارے جو 27ویں رات کو بنا لیا جاتا ہے نا، یہ کسی قرآن حدیث سے ثابت نہیں کرتے، یعنی دیکھا جائے تو بے فضول بات ہے. اس کی وجہ سے لوگ دوسری تاریخوں سے کیا ہے اس پر اس سے محروم رہ پاتے ہیں. کئی بار یہ ہو سکتا ہے 21ویں تاریخ کو آ گئی ہو شب قدر، 23 کو آ گئی ہو، 25 کو آ گئی ہو، 29 کو آ گئی ہو. اس لیے ہمیں آخری کی جو 10 رات ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے ان راتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اس میں بھی جو طاق راتیں وہ خاص طور پر، کیونکہ شب قدر کی تاریخ بدلتی رہتی ہے، کسی ایک دن نہیں آتی. صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول فرماتے 1970 نمبر کی کہ میں پورے شعبان روزہ رکھتا تھا، کئی بار چھوڑ بھی دیا کرتا تھا. یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے بڑا مخصوص ہے مجھے. دیکھیے یہ ایک بات چلیں گی پتہ کہ اللہ کے رسول کے لیے خاصہ ہے. اللہ کے رسول نے عوام کو، امت کو حکم نہیں دیا. کوئی انسان اگر چاہے تو رکھ سکتا ہے روزہ، لیکن کوئی ایک دن نہیں رکھ سکتا ہو. یعنی 15 تاریخ کو اگر وہ چاہے کہ میں 15ویں شب کو 15ویں رات کو روزہ رکھ لوں تو قرآن و سنت میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کو عمل بدعت پہ لے کر جائے گا. آگے میں بتاؤں گا اس کو بات جب آگے کلیئر ہوگی. صحیح بخاری 1969 نمبر کی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ رمضان کے علاوہ اللہ کے رسول شعبان کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے. اور جب میں نے ان سے سوال کیا اے اللہ کے رسول آپ کیوں رکھتے روزہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا اس مہینے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے پاس پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. دیکھو اللہ کے رسول بھی بول رہے کہ میرے اعمال جو کہ اللہ کے رسول بخشے ہوئے. سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا انا فتحنا لکم فتحا مبینا، اللہ کے نبی ہم نے آپ کو فتح دے دیے اور ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا. پھر بھی آپ یہ بول رہے ہیں کہ میرے اعمال بھی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو امتیوں کی تو آپ حیثیت کیٹیگری کا اندازہ لگا لیجیے. یہ ہو گئی خصوصاً ایک مہینے کے تعلق سے بات. اور صحیح بخاری کی 555 نمبر کی حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ روز اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ایک فجر کے وقت میں اور ایک عصر کے وقت میں. جب فجر کے وقت کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے تو اللہ ان سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں کو تو نے کس حال میں پایا؟ تو فجر والے بولتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہم جب آئے تب وہ فجر پڑھ رہا تھا، اور جب عصر کے فرشتے آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تو عصر والے فرشتے بولتے ہیں اے اللہ تعالیٰ جب ہم واپس آئے تو وہ عصر پڑھ رہا تھا. یعنی اس کے بیچ میں 5 وقت کی نماز میں اللہ کو یاد کر رہا تھا. اس سے یہ بات ہے. تو دن میں 2 بار اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ایک مہینہ شعبان کا اس میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک خصوصاً ایک رات ہے شب قدر کی رات، اس رات میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی آپ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے میں 3 روزہ رکھا کرو، یا کوشش کیا کرو کہ 3 روزہ رکھ سکو، جس میں سے ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 اگر آپ یہ رکھیں گے تو افضل بہتر ہے. اگر یہ 3 نہیں رکھ رہے تو اس کے علاوہ آپ مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی ایک خاص دن چن کر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ کے رسول سے کوئی ثبوت نہیں ہے، صحابہ کرام سے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ایک خاص دن آپ چن کے روزہ نہیں رکھ سکتے. اب پوری باتیں شروع ہوتی شعبان کے تعلق سے. شعبان کے تعلق سے قرآن مجید کی کچھ آیتیں لوگ پیش کرتے ہیں اور اس سے شعبان کی فضیلت بتاتے ہیں، وہ بھی ثابت نہیں ہے، اس پر بھی میں آگے بات کروں گا. اور اللہ کے رسول کے تعلق سے 5 حدیثیں بیان کی جاتی ہیں. ان 5 حدیثوں کو جوڑ توڑ کر ملا جلا کر اسی سے 5 سے 50 بنائی جاتی ہے، لیکن وہ 5 جو وہ بنیاد ہے، اور وہ 5 روایتیں میں بیان کر رہا ہوں، اور 5 روایتیں بدقسمتی سے ضعیف روایتیں. یہاں تک کہ جن لوگوں نے، جن اماموں نے اللہ کے رسول کی حدیث کو ان کتابوں میں نقل کریں، ان اماموں نے بھی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھ دی ہے کہ حاذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، یا حاذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، یا تو ایک مخصوص طور پر علم مکمل حاصل نہیں کرتے، یا حاصل کرتے تو عوام کو بتانا نہیں چاہتے. اس وجہ سے یہ باتیں لوگوں تک پہنچتی نہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ ان اماموں نے خود ان حدیثوں کو لکھنے کے بعد کہہ دی کہ حدیثیں صحیح نہیں. جس میں سے سب سے پہلی ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی، بڑی مشہور حدیث ہے. ابھی آپ یہ جو عشرہ شروع ہوا ہے یہاں سے اب آپ لگ بھگ 15 دن یہی سنتے رہیں گے حدیثیں. تو جامع ترمذی کی حدیث ہے 739 نمبر. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میں ایک رات اٹھی، میری نیند اچانک کھلی تو میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول میرے بازو کے بستر میں موجود نہیں. تو میں اللہ کے رسول کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکل گئی، اور اللہ کے رسول کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں بقیع گرکت میں پہنچی، جو قبرستان ہے وہاں پہنچی. وہاں جب میں نے پہنچی تو اللہ کے رسول کو میں نے دیکھی تو آپ دعا کر رہے تھے. آپ جو وہاں مردے تھے ان کے مغفرت کی دعا کر رہے تھے. تو میں دوڑتے ہوئے واپس بھاگ کر آ گئی، اور جب میں واپس آئی تو پھر کچھ وقت بعد اللہ کے رسول آئے. کیونکہ میری سانس چڑھی ہوئی تھی، ڈیفینیٹ دوڑ کے آئی تھی، آپ کی عمر بہت کم تھی تو آپ دوڑ کے آئی تو سانس کھلی تھی آپ کی. تو
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے حضرت عائشہ، اے عائشہ کیا تم مجھے دیکھنے آئی تھی، میری جاسوسی کرنے آئی تھی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو اپنے بستر کے پہ نہیں پایا، اس لیے میں دیکھنے گئی کہ آپ کہاں ہوں، کہیں آپ کسی اور اپنی بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے کر کے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں، میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے، ان نے مجھے کہے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ جائیے بقیع غرقد اور وہاں پر جو قبرستان میں لوگ دفن ہیں ان لوگوں کی مغفرت کی دعا کریں۔ یہ 15ویں شعبان کی رات کے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اللہ کے رسول ایسا فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ جو شخص 15ویں شعبان کو مغفرت کی دعا کرے گا، ہم بنو کلب کی بکری، یہ الفاظ بہت سنیں گے آپ، بنو کلب کی بکری کے پیٹھ میں جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے کرتے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں نقل کرنے کے بعد لکھ دی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، انتہا درجے کی ضعیف ہے، یعنی بہت ہی ضعیف کی بھی جو ایک حد پار ہوتی ہے، مان کے چلیے اتنی زیادہ گھڑی ہوئی ہے، ضعیف روایت ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ امام نے حدیث نقل کرنے کے بعد اس بات کو نقل کرے۔ دوسری بات شعب الایمان میں دوسری حدیث آتی 3835 نمبر، اسی طریقے سے روایت جاتی ہے کہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے 15ویں شعبان نصف شعبان کے بارے میں، تو اللہ کے رسول فرماتے اس دن دنیا میں کون پیدا ہونے والا ہے، کون فوت ہونے والا ہے، اس کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس کے رزق کے تعلق سے لکھا جاتا ہے، اس کی مغفرت کی جاتی ہے، یہ سب 15ویں شعبان کو لکھا جاتا ہے، یہ سب 15ویں شعبان کو۔ یہ شعب الایمان میں حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ بھی حدیث ضعیف ہے، یہ بھی انتہا درجے کی ضعیف روایت ہے۔ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب ہے، 4 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے محدث ہوئے۔ کیوں قرآن مجید میں یہ جو فضیلت آئی ہے نا کہ جس دن تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ شب قدر کے تعلق سے۔ شب قدر سورہ نمبر 97 ہے قرآن مجید میں، اور سورہ دخان سورہ نمبر 44 میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ان 2 صورتوں میں آتا ہے، یہ تمام چیز آتی شب قدر کے لیے، جو میں آگے بیان کروں گا آپ کو۔ سنن ابن ماجہ میں 1390 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ خاص تجلیات کے ساتھ اپنے آسمان سے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کرنے والا کہ اس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق فراہم کروں، ہے کوئی مجھ سے فضیلت حاصل کرنے والا کہ میں اس سے فضیلت دوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ 15ویں شعبان کی رات رہتی ہے جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے، اس طریقے سے آخری تہجد کی جو آخری تیسرا جو حصہ رہتا ہے نا، 1/3 آخری جو حصہ بچتا ہے، اس میں یہ ندا لگاتا ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، کیونکہ یہ جو فضیلت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ تجلی آتا ہے، یہ صرف شعبان کی 15ویں رات کا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1145 نمبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز تہجد کا یہ جو آخری جو پہر ہوتا ہے فجر سے پہلے کا، اس میں 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی فضیلت مانگنے والا۔ تو یہ آپ کو بات چلیں گے پتہ ہے کہ ایک مخصوص دن کے تعلق سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عمومی عمل ہے جو روز ہمیں صحیح حدیثوں سے ملتا ہے۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے مسند احمد کی 6642 نمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بخش دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک تو جس نے خودکشی کیا ہے اور جس کے دل میں کینہ ہو۔ یہ حدیث بھی جو ضعیف ہے، یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بات بیان کرے یہ بات بھی ثابت ہے۔ 5ویں ایک حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی تھی تو اللہ کے رسول ہمیں دن کا روزہ رکھنے اور رات کا قیام کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ دن کا روزہ 15ویں شعبان کی رات کو آپ دیکھیں گے اکثر ہمارے حضرات روزہ رکھیں گے اور رات کو عبادت کریں گے، جس طریقے سے شب قدر کی عبادت کرنا چاہیے اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ ایک مخصوص دن آپ نے متعین نہیں کرے، اور یہ جو حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو 15ویں تاریخ کے تعلق سے یا نصف شعبان کے تعلق سے جو حدیثیں آئی وہ تمام حدیثیں میں نے آپ کو بتا دی، تمام حدیثیں اصول محدثین پر ضعیف ہیں۔ یہ حدیث بھی جو 15 تاریخ کی اللہ کے رسول کے تعلق سے منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے 15 کا روزہ رکھنے کا حکم دیا دن میں اور رات میں قیام کرنے کا، یہ بات بھی ثابت نہیں ہے۔ اب یہ سب چیزیں جو بیان کرتے ہیں، اب دیکھیے ایک بات آتی ہے کہ مخصوص کسی دن پر کوئی عمل کرنا، اللہ کے رسول کی اس پہ تعلیمات کیا ہیں؟ تو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2684 نمبر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کو خاص کر کے نہ تم روزہ رکھو نہ قیام کرو۔
کیونکہ یہودیوں نے جو ہے وہ سنیچر کا دن اپنے لیے چن لیے تھے، عیسائیوں نے اتوار کا دن چن لیے تھے. تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم لوگ صرف خاص کر کے کہ صرف جمعے کے دن تم کوئی عبادت کر رہے ہو، یا جمعے کے دن کوئی اذکار کر رہے ہو، جمعے کے دن روزہ رکھ رہے ہو، یا جمعے کے دن کسی قسم کی نماز پڑھ رہے ہو، اس چیز کا اہتمام کرنے کی اللہ کے رسول نے منائی کرے. دیکھیے ایک خاص دن، اس سے بات بالکل آ گئی اس حدیث سے واضح کہ کوئی ایک دن مخصوص کر اس دین پر کوئی عمل کرنا یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، اور نہ آپ کی تعلیم ہے نہ آپ کی صحابہ کی تعلیم ہے. یہ ایک بات ہے. اب یہ سب جب باتیں ہم بیان کرتے تو ہمارے ساتھ کے جو ہمارے سامنے والے فریقین دوست ان کی طرف سے بات آتی ہے کہ دیکھیے ہم اس میں عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور صدقہ خیرات کرتے، تو یہ سب کام کرنے میں حرج کیا ہے؟ وہ یہ ایک ہی بات پیش کرتے ہیں کہ عذر کیا ہے اس میں کرنے سے؟ ہم ان کو ایک بات بولتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم نہیں دی ہے اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. ہم خود ان سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ بول رہے ہو کہ نیکی کا کوئی کام ہم بنا اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، تو اذان دینا نیکی کا کام ہے، تو کیا آپ میت کے لیے اذان دیں گے، عید کے لیے اذان دیں گے؟ یہ ایک لاجیکل میں آپ کو آنسر دے رہا ہوں، کیا میت کے لیے اذان دیں گے، کیا عید کے لیے اذان دیں گے؟ تو وہ ہمارے سامنے والی فریقین وہ جواب کیا دیں گے کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں اس لیے ہم دیں گے. ہم ان کو یہ بولیں گے کہ آپ کا تو یہ لاجک ہی نہیں ہے، آپ تو بولتے ہر نیکی کا کام کر سکتے چاہے کبھی بھی، تو آپ اذان کیوں نہیں دے سکتے میت کی، یا عید کی اذان کیوں نہیں دے سکتے؟ تو وہ یہ بات کو بار بار دہرائیں کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، اور اللہ کے رسول نے نہیں دیے، صحابہ نے نہیں دیا، خلفاء راشدین نے دیا، اس لیے ہم نہیں دیتے. ہم بھی وہی کہیں گے جس طریقے سے اللہ کے رسول سے یہ چیزیں ثابت نہیں، اسی کی طریقے سے اللہ کے رسول سے یہ خاص عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ بدعت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ دخان سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 3 ہے، انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ انا کنا منزلین، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اس برکت والی رات میں نازل کیا ہے. تو اب ان لوگوں نے یہ بات نکالی کیونکہ انہوں نے صرف اس ایک آیت کو پکڑ لی، صرف اس ایک آیت کو، کہ یہاں ان لوگوں نے سوچا کہ برکت والی رات سے مراد ہے 15ویں شعبان کی رات. تو یہ بھی قرآن سے اور صحیح حدیث سے ٹیلی نہیں ہوتا. برکت والی رات اور نزول کی والی رات اور رحمت والی رات جو شب قدر ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمائے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. تو شعبان کا مہینہ تو ویسے ہی فارغ ہو گیا، سورہ بقرہ کی آیت آ گئی نا. یہاں کہہ رہے ہیں کہ شعبان میں قرآن مجید ایک نزول ہوا ہے اور یہ وہ رات ہے، تو اللہ نے تو قرآن مجید سورہ بقرہ میں بتا دی کہ رمضان کا وہ مہینہ تھا جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. اور سورہ قدر سورہ نمبر 97 میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذنہ. تو یہ آیت آتی ہے سورہ قدر سورہ نمبر 97 کی. تو اس میں بات بتا دیتا اللہ تعالیٰ کہ وہ قدر والی جو رات ہے وہ ہے رمضان کی سورہ قدر والی رات، جس کا ذکر ہمیں سورہ قدر میں بھی ملتا ہے، وہ شب قدر کہتے ہیں. یہاں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اب یہاں پر اس قدر والی آیت میں ایک لفظ آتا ہے کہ روح اترتی ہے اللہ کے ساتھ، روح اور فرشتے. تو اس سے بھی لوگوں نے غلط نکال لیا کہ جو ہمارے مردوں کی یا بزرگوں کی جو روح ہے، جو ہمارے پریوار والوں کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی روحیں واپس اپنے گھر میں آتی ہے. تو انہوں نے بھی اس بات سے غلط استدلال کرے. اس آیت میں جو لفظ آیا روح، یہ قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، سورہ شورى سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 193 میں، اور سورہ نبا سورہ نمبر 78 کی آیت نمبر 38 میں. جہاں لفظ روح آیا ہے وہاں روح سے مراد ہے روح الامین، یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں فرشتوں کی جماعت کو لے کر، وہاں پر روحیں واپس نہیں آتی. تو یہاں بالکل باتیں واضح ہوتی ہے کہ وہ جو رات تھی جس میں قرآن نازل ہوا وہ شب قدر کی رات تھی، اور وہ مہینہ جو تھا وہ رمضان المبارک کا مہینہ. یہ بنیادی بات ہمیں چل گئی پتہ کہ ہمیں ہر بدعت کے عمل سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ بدعت جو ہے وہ آخرت کو برباد کرنے کی چیز، شرک کے بعد سب سے بڑی چیز وہ بدعت ہے. اور اللہ کے رسول کی ان لوگوں کو شفاعت نصیب نہ ہو جو بدعت کرتے تھے، یہاں تک کہ حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہ ہو. میں اپنی بات کا اختتام کروں گا اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی سے آنے والے دن میں تقریباً 10-12 دن باقی ہے. اگر ان دنوں میں ایک اور سنڈے کا سیشن آنے والا ہے اپنا، کسی کے پاس کوئی حدیث ہو، کوئی روایت ہو، کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو ان دنوں میں آئے تو وہ بالکل اس پر بات کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ من لا نبی بعدہ وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے شعبان کے تعلق سے۔ یہ مہینہ شعبان کا چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے کا میرا درس تھا وہ شعبان کی فضیلت کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں نے بیان کیا تھا، اور شعبان کے تعلق سے جو ضعیف روایتیں، جو بدعتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، جس سے ہمیں بچنا ہم پر فرض لازم ہے، اس کے تعلق سے میں نے بیان کیا تھا کہ 15 شعبان کی رات کے تعلق سے، یا 15 شعبان کے دن کے تعلق سے، یا 15 شعبان کے روزے کے تعلق سے، 15 شعبان کی نماز کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ تمام حدیثیں ضعیف ہیں، اور جن محدثین نے ان حدیثوں کو اپنی کتاب میں نقل کرے، انہوں نے اس کو نقل کرنے کے بعد خود لکھ دی ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہمارے یہاں کا کلچر جو ہے وہ ہندو مذہب سے کیا کہیں گے آپ، متاثر ہوا ہے مذہب، تو ان کے یہاں جو چیزیں پائی جاتی ہیں نا وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، یہ بات ہے۔ اس لیے ضعیف روایتوں کو ہمارا پڑھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور اس پر اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ضعیف روایتیں بدعت کی طرف گامزن کرتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آپ کو دوزخ میں لے کر جانے والی ہے۔ تو پچھلے بار میں نے ان روایتوں کو بیان کیا تھا، حضرت عائشہ کے تعلق سے بیان ہوتی ہے، جامع ترمذی کی روایت سے کہ آپ قبرستان گئے، اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے بنو کلب کی بکریاں جتنی آپ کی مغفرت کر دیں گی، یہ سب جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں تمام روایتیں ضعیف ہیں اصول محدثین پر۔ میں نے چھانٹ کر 5 روایتیں بیان کیا تھا، جو میکسیمم 5 روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اس سے باہر کی کوئی بات بیان نہیں کی جاتی، اور وہ تمام روایتیں جو ہے وہ اصول محدثین کے حساب سے ضعیف روایتیں ہیں۔ تو ہمیں اپنا عقیدہ ضعیف روایتوں پہ نہیں بنانا چاہیے، ورنہ ہماری آخرت جو ہے وہ برباد ہو جائیں گی۔ سمپل بات ہے۔ آج میں نے اپنی بات کو 10 پوائنٹس میں، 10 پوائنٹس میں اپنی بات کو لایا ہوں کیا آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، آسانی طور پر آپ کو بات سمجھ میں بھی آ جائے، سوال کرنے کی بھی آسانی ہو، اور بڑی ایزیلی آپ کے ذہن میں بات نشین ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خاص کر کے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، عبادت کرنا۔ اب 15 شعبان کے تعلق سے نماز غوثیہ پڑھی جاتی ہے، نماز عمری پڑھی جاتی ہے، یہ سب چیزوں کا قرآن و سنت میں کہیں پر بھی ذکر نہیں، نہ قرآن میں ذکر ہے اس کا، نہ اللہ کے رسول کی کسی صحیح حدیث میں، نہ چاروں خلیفہ نے اس چیز کو کبھی عمل کرے، نہ صحابہ کرام نے عمل کرے۔ تو یہ تمام چیزیں بدعتیں ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے نا، قرآن مجید۔ تو ہمارے عقیدہ قرآن مجید سے ٹیلی ہونا چاہیے، یہ تو بنیادی بات ہے۔ دوسری بات ہے، آپ کے جو تربیت یافتہ صحابہ ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، کہ اگر ہمیں کوئی عمل جماعت کی شکل میں دیکھنا ہے تو ہم صحابہ کی جماعت کو دیکھیں گے، ہمیں واحد عمل دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول کی ذات کو دیکھیں گے۔ تو ہمارے پاس دونوں کے عمل ہمارے پاس موجود ہے، اور ان دونوں سے 15 شعبان کے تعلق سے نہ روزے کا حکم ملتا ہے، نہ روزے کا ذکر ملتا ہے، نہ کسی قسم کی خاص عبادت کا حکم ملتا ہے، خاص عبادت کا ذکر ملتا ہے۔ 15 شعبان کے تعلق سے جو بنیادی بات بتائی جاتی ہے، قرآن مجید نازل ہوا تھا، عرش سے پہلے آسمان پہ نازل ہوا تھا قرآن مجید، یہ بات بتائی جاتی ہے 15 شعبان کی، اور 15 شعبان کو روح واپس آتی ہے گھر میں، اس پر بھی میں آگے بات کروں گا۔ تو قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ میں کس مہینے میں نازل ہوا، اور کس دن نازل ہوا، کس رات نازل ہوا۔ خود قرآن مجید فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ شعبان تو ویسے ہی باہر ہو گیا، رمضان وہ مہینہ ہے، بالکل صاف واضح آیت ہے قرآن بالکل، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، اب 30 دنوں میں سے کس دن قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر سورہ نمبر 97 کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے بتا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ قدر کی رات ہے جس دن ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو وہ بھی چل گیا پتہ ہمیں، کہ دن بھی چل گیا پتہ، مہینہ بھی چل گیا پتہ۔ تو اس قرآن کی 2 آیتوں سے یہ پوری موقف ختم ہو گیا، پورا موقف ختم ہو گیا قرآن مجید 2 آیتوں سے۔ میں نے کوئی حدیث پیش نہیں کیا، میں نے کسی امام صاحب نے کوئی اقوال پیش نہیں کیا، میں نے قرآن مجید پیش کیا آپ کے سامنے بات۔ تو ہمیں ان تمام کس کی رسومات سے، نماز خاص دن خاص کی گئی عبادت دین میں بدعت شمار ہوتی ہے، کسی ایک دن مخصوص اگر آپ کر کے کوئی عبادت کر رہے ہیں نا، وہ دن میں بدعت شمار ہوتی ہے۔ آگے میں اس بات کو بڑے تفصیل سے بیان کرنے والا ہوں۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری بات، جو خاص نمازیں آتی ہیں، اب خاص نمازوں میں صلاۃ العمری پڑھتے، صلاۃ الغائب پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الالفیہ پڑھتے، صلاۃ الغوثیہ پڑھتے، قرآن و سنت میں ان میں سے کسی بھی نماز کا ذکر نہیں، کسی بھی نماز کا ذکر نہیں کرتے قرآن میں، نہ اللہ کے رسول کی زندگی نہ صحابہ کی زندگی میں۔ یہ بھی جو عمل اس دن خاص طور پہ کیا جاتا ہے، چاہے 2 رکعت کوئی پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 10 پڑھے، تو یہ بھی دین میں بدعت ہے۔ نفل نماز پڑھنے کی کوئی گنتی نہیں ہے، آپ کتنی بھی پڑھ سکتے، 2 رکعت سے 2000 رکعت آپ پڑھیے روز اگر آپ کی استطاعت ہے تو، لیکن
کسی ایک دن مخصوص کر کے کوئی عبادت کرنا، دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جمعے کا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم جمعے کے دن کو بھی خاص کر کے کوئی عبادت مت کرو۔ جمعے کا دن، جس دن کو عید کا دن کہا گیا ہے، اس دن بھی کہا گیا کہ جو شخص ہر جمعے کو روزہ رکھتا ہے وہ اس پر اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھے تو بہتر اس کے لیے، یعنی روزہ رکھے گا وہ تو وہ مناسب نہیں ہے۔ تو خاص دن کی جانے والی عبادت کی دین میں، قرآن و سنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ کوئی حدیث سے بیان کی جاتی ہے، جامع ترمذی کی، سنن ابو داؤد کی، سنن نسائی کی، کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی شخص جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی شخص جو مجھ سے رحمت مانگے میں اس کی رحمت کروں، ہے کوئی شخص جو مجھ سے برکت مانگے میں اسے برکت عطا فرماؤں۔ تو یہ جو روایت ہے جامع ترمذی کی، سنن ابو داؤد کی، یہ روایت بھی ضعیف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک دن پہلے آسمان پہ نزول کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن، آخری جو تیسری حصہ رہتا ہے نا رات کا، ہر دن اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے، صحیح بخاری کی 1145 نمبر اور صحیح مسلم کی 1772 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ تعالیٰ آخری رات کی جو آخری حصہ ہے نا، اس حصے میں آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، پکار لگاتا ہے کہ کون ہے مغفرت والا جس کی مغفرت کر دوں، کون ہے رحمت والا، کون ہے برکت والا۔ تو یہ بھی کسی ایک دن تعلق سے جو بیان کیا گیا، یہ بات بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن آخری پہر یعنی فجر کے پہلے کا جو وقت، جو ہم کہتے ہیں خاص تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نزول فرماتا ہے۔ یہ بھی کسی ایک دن کے تعلق سے جو بات بیان کی جاتی ہے وہ بات غلط ہے۔ چوتھی چیز کہ 15 شعبان کی تعلق سے آتا ہے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، کس انسان کو پیدا ہونا ہے، کس انسان کو مرنا ہے، کس انسان کو رزق دیا جانا ہے۔ یہ بھی جو بات جن روایتوں سے بیان کی جاتی ہے، شعب الایمان امام بہقی کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے، وہ بھی روایت ضعیف ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں سورہ دخان سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر اللہ تعالیٰ 3 یا 4 میں فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارک، ہم نے قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کرے۔ اب لیلۃ المبارکہ سے لوگ مراد لیتے شب برات کا، جو 15 شعبان کی رات ہے، لیکن جب اس کی آگے کی اور پیچھے کی آیت پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس سے بھی مراد جو شب قدر کی، شب قدر کو ہی مبارک والی رات کہا گیا ہے قرآن مجید میں، شب قدر کو ہی برات والی رات کہا گیا ہے۔ کسی ایک رات کی قرآن اور حدیث میں اگر فضیلت تو وہ صرف شب قدر ہے، وہ بھی آخری 10 راتیں اس میں ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں بھی جو طاق راتیں 21 23 25 27 29، اس میں جو ہمارے یہاں 27 تاریخ سے رائج ہے بات، وہ بھی کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ایسا ہے میرا ماننا ہے کہ جو لوگ خاص 27 تاریخ کر کے رہے وہ لوگ شب قدر سے محروم ہو جاتے ہوں، کیونکہ شب قدر کسی ایک دن کے لیے ہر سال وہ بدلتی ہے، کبھی 21 کو آتی، کبھی 23 کو آتی، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو۔ تو ہمیں آخری 10 رات میں قیام کرنا چاہیے، خاص جو 5 طاق راتیں 21 23 25 27 29، اس میں ہمیں خاص کر کے قیام کرنا چاہیے اور شب قدر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تو اس تعلق سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھنا 2 رکعت کر کے، یہ بھی ثابت نہیں چلتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 6392 نمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب 40 دن مکمل کرتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی زندگی اور موت جب وہ 40 دن کا ہوتا تب لکھ دیتے ہیں۔ دیکھیے وہاں کیا بیان کیا گیا تھا ہمیں کہ 15 شعبان کی رات کو لکھا جاتا ہے، اور یہاں کیا بیان کیا گیا کہ جب بچہ 40ویں دن پہنچتا ہے، بچہ 40ویں دن جب جیسے ہی پہنچتا ہے تب اس کے تعلق سے یہ باتیں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی جو بات بیان کرنا ہے کہ کسی ایک خاص دن کسی کو رزق تقسیم ہوتا ہے اور اس کی زندگی اور موت لکھی جاتی ہے، یہ ثابت نہیں کرتے شب برات کے تعلق سے، 15 شعبان کے تعلق سے۔ 5ویں بات ہے 15 شعبان کا روزہ، تو کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جو 15 شعبان کے خاص روزے کی بات کرتی ہے۔ الٹا 15 شعبان سے روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کی صحیح حدیثیں موجود ہیں جو سنن ابو داؤد میں 2337 نمبر اور 2330 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 1641 نمبر پہ حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نصف شعبان سے، یعنی شعبان کے آدھے جو آتا ہے نا، آدھا شعبان سے روزے آپ کو نہیں رکھنا ہے، یعنی 15 شعبان سے آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو 15 شعبان کا روزہ تو ویسے ہی فارغ ہو گیا، جب حکم ہی آ گیا کہ نصف شعبان، تو 15 شعبان کا روزہ تو ویسے ہی فارغ ہو گیا، اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، تو ہمارے لیے تو حجت نہیں ہے، کسی اور انسان کے عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے دین میں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اس دور کا یا اس دور کا امام رہا ہو، ہمارے نگاہ میں وہ قابل احترام ہے، لیکن کیونکہ وہ پیغمبر نہیں ہے، ان کے اوپر وحی نہیں آتی، تو ہم ان کی بات کو 100% نہیں مان سکتے، کیونکہ وحی کی تائید جس کے ساتھ ہے نا، اسی کی بات کو مانا جائے گا مکمل طور پہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس کے بعد
اس رات کو روح گھر واپس آتی ہے. تو لوگ بڑا کھانا بناتے ہیں کہ روح آ رہی ہے. اس تعلق سے بھی جو قرآن مجید میں سورہ قدر میں نے پڑھا، سورہ نمبر 97، اس کی آیت نمبر 3 جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. تو یہاں جو لفظ ہے روح، اس سے ہمارا یہ مانا گیا کہ روح عام جو روح ہے وہ واپس آتی ہے. یہاں پر روح کہا گیا ہے روح الامین کو، جبرائیل علیہ السلام کو. تنزل الملائکۃ کی فرشتے اترتے ہیں روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. تو اس آیت میں قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ روح الامین کا استعمال ہوا ہے، یعنی امانت دار روح جو جبرائیل علیہ السلام ہے، جو وہی لے کر آتے تھے. تو وہ بھی جو ہمارے یہاں اس آیت کو بھی اللہ ہی رحم کر اس آیت کو بھی نہیں سمجھ پائے لوگ. اس میں ذکر آیا ہے کہ فرشتے جو جبرائیل علیہ السلام جو ہیڈ ہے فرشتوں کی، وہ اترتے فرشتوں کا قافلہ لے کر شب قدر کی رات کو. تو اس سے بھی جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ روح آتی ہے گھر میں، وہ بات مناسب نہیں ہے اور وہ بھی قرآن کے خلاف ہے. سورہ مومنین سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے کہ جس کسی کی موت ایک بار آ گئی، اس کے اور اس دنیا کے درمیان برزخ ہے، یعنی ایک آڑ، ایک پردہ ہے. قیامت کے پہلے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. جو اس دنیا سے جا چکا ہے نا، وہ قیامت کے پہلے اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. یہ قرآن مجید کی بالکل صریح آیت ہے جس میں بات بیان کی گئی. تو اس آیت سے بھی عقیدہ جو میں نے جتنی بھی باتیں، جتنے بھی غلط عقیدے رسومات ہمارے یہاں بتائے گئے ہیں، ان تمام باتوں کا رد میں قرآن مجید کی آیت سے کر رہا ہوں. میں احادیث رسول پیش نہیں کر رہا ہوں. ابھی نہیں چاہوں تو احادیث رسول بھی درجنوں پیش کر سکتا ہوں، لیکن قرآن مجید سے اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ 7ویں چیز ہے، اس رات خاص قبروں پر جا کر لوگ قبروں کی تیمارداری کرتے ہیں. تو وہ بھی اللہ کے رسول سے جو حدیث آتی ہے جامع ترمذی میں کہ اللہ کے رسول بقیع غرقد میں گئے اور آپ کے پیچھے حضرت عائشہ گئی، اور آپ جب وہاں پر گئے تو آپ نے جا کے وہاں پر لوگوں کی مغفرت کی دعا کرے. اور حضرت عائشہ نے پوچھی آپ سے، تو آپ نے کہا کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں اس کی پیٹھ میں جتنے بال ہوتے ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ اس رات کو کرتا ہے. یہ حدیث بھی ضعیف ہے. امام ترمذی نے جنہوں نے اس حدیث کو نقل کرے، انہوں نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود بول دی کہ یہ حدیث ضعیف ہے کر کے. خود بول دی انہوں نے. جو شخص یہ حدیث کو کوٹ کرتا ہے 15 شعبان کے تعلق سے، اگر وہ پوری حدیث بھی پڑھ لے نا تو اس کو سمجھ میں آ جائیں گے غلطی کہ امام ترمذی جس نے اس حدیث کو نقل کرے وہ خود بول رہے کہ حدیث جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے. تو جب یہ حدیث ہی ضعیف ہو گئی تو 15 شعبان کی رات کو جانا تو ویسے ہی فارغ ہو گیا. آپ قبروں کی زیارت کو جائیے تاکہ آخرت کی یاد آئے آپ کو، لیکن وہ کسی ایک رات کو آپ خصوصاً کر کے اگر جائیں گے تو پھر یہ دین میں بدعت کے لیے شمار ہو، کیونکہ اللہ کے رسول سے ثبوت ہونا پھر کسی بھی عمل کا. 8ویں چیز، اب یہ سب چیزیں، اب جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ضعیف ہے کر کے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ سب عمل نہیں کرنا چاہیے، تو ہمارے یہاں ایک بات جواب دیا جاتا ہے کہ اس میں کرنے میں حرج کیا ہے. ہم جا کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر ایک بات ہمارے لیے جاننا چاہیے کہ عبادت وہی قبول ہوں گی جو اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہوں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور من یطیع الرسول فقد اطاعت اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کری اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کے رسول نے اگر ہمیں طریقہ بتایا ہوگا اور ان کے طریقے سے ہم اگر عمل کریں گے تو ہماری آخرت سنوریں گی. نہیں تو ہم اگر پہاڑوں کے برابر بھی عبادت لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے لیکن اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ بھوسے کی مانند بنا دے گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے طریقے پہ نہیں ہوگی اور صحابہ کرام کے طریقے پہ نہیں ہوگی. یہ بنیادی بات سمجھنا تھی. دوسری بات، اگر ایک لاجیکل میں جواب یہ دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر مان لیجئے کہ تمام عمل کرنا ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن کیونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کرنے میں حرج نہیں ہے، تو پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ پھر عید کی نماز کے لیے اذان شروع کر دینا چاہیے. اذان سے تو شیطان بھاگتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے جہاں اذان دی جاتی ہے شیطان 40 کوس دور بھاگ جاتا ہے. تو پھر عید کی اذان شروع کریں گے کہ پھر جنازے کی نماز کے لیے بھی اذان دینا چاہیے لوگوں کو بلانے کے لیے، کیا شروع کریں گے کہ تو ہمارے ساتھی بولیں گے کہ ان کی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اس لیے ہم شروع نہیں کریں گے. تو بس اسی بات کو یہاں بٹھا لو کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں اس لیے عمل نہیں کرنا چاہیے. آگے جو 9ویں بات ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 15ویں شعبان کی رات کو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. دیکھیے یہ 15 شعبان کے تعلق سے جو بات بیان کی جاتی ہے شعب الامام امام بہقی کی کتاب میں حدیث ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے. ہفتے میں 2 دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ایک پیر کے دن، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن میں 2 بار اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے پاس، ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت. فجر کے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب آئے تب فجر پڑھ رہے تھے، عصر کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تو عصر کے فرشتے بولتے ہیں جب ہم آئے تب وہ عصر پڑھ رہے تھے. تو اس کے بیچ میں پورا چکر لگ گیا، گول چکر. آپ یہ مان لیجیے کہ 5 وقت کی عبادت آ گئی اس میں. تو یہ ہو گیا ہفتے وار. ہفتے میں 2 دن، پیر کا دن اور جمعرات کا دن. دن میں 2 وقت، فجر کا وقت اور عصر کا وقت. اور مہینہ جو ہے جس میں اعمال پیش کی جاتے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے. پورا مہینہ ہے، ایک دن نہیں ہے، پورا مہینہ ہے، ایک رات نہیں ہے، پورا مہینہ ہے. اور جس ایک رات میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جیسے ہم نہیں کہتے ہفتے واری بہی کھاتا، مہینے کا بہی کھاتا، سال کا بہی کھاتا، اسی طریقے سے اس بات کو سمجھیے آپ. تو وہ شب قدر کی رات ہے جس دن ایک دن میں پورے اعمال اللہ کے پاس چڑھائے جاتے ہیں. اور آخری ایک بات ہے کہ اتنے لوگ جو کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ غلط کر رہے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں لوگ کر رہے ہیں یہ عمل کو اس دن، تو کیا یہ لوگ غلط کر رہے ہیں؟ تو وہ لوگ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، کوئی کسی انسان کا جواب دینے کے لیے اس کی قبر میں نہیں جائے گا. ہر انسان کو اپنا جواب قبر میں خود دینا ہے. جب ہر انسان کو جواب اپنا قبر میں خود دینا ہے تو اس کے لیے وہی طریقہ کار اس کو کامیابی دے گا جو اللہ کے رسول کے طریقے ہوا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی زندگی اور آپ کا عمل اس کے لیے قابل قبول ہے. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس رات کے تعلق سے جو باتیں اب بیان کی جا رہی ہے، اور یہ خصوصاً یہ کچھ دن بچے اور زیادہ ہماری مسجدوں میں یہ بات بیان کی جائے گی، تو اس سے اس بدعت سے ہمیں بچنا چاہیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے. لوگوں سے جب بات کرتے تو لوگ سوال جواب ہوتا ہے، ہم اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی ہر چیز کا اللہ کی توفیق سے، دی توفیق سے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اپنی بات کا اختتام میں ایک بہت بڑے امام ہیں، ایک تابعین ہیں، ان کے قول سے اور ایک اللہ کے رسول کی حدیث سے اپنی بات کا اختتام کروں گا. امام ملیکہ ایک بہت بڑے جلیل و قدر تابعی ہے. آپ کہتے ہیں، یہ روایت آپ کے آثار مصنف عبد الرزاق میں 7928 نمبر پہ. آپ کہتے ہیں کہ جو شعبان کی فضیلت کو مانتا ہے، اگر وہ شخص میرے سامنے آئے تو میں اس کو چھڑی سے ماروں. تابعین، بہت بڑے تابعین، بہت بڑے تابعین، صحابہ کے بعد سب سے بڑے تابعین میں آپ ان کی گنتی لیجیے. وہ بول رہے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت ہے، وہ میرے سامنے آئے میں اس کو چھڑی سے ڈنڈے سے ماروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اس سے میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. سنن ابن ماجہ 43 نمبر کی حدیث ہے. ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے بعد تم لوگ بہت اختلاف دیکھو گے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، آپ کا آخری جب آپ کی انتقال ہونے والا اس وقت کی حدیث ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے. تو تم میری سنت علیہ کبھی سنتی، تم میری سنت و سنت خلفۂ راشدین، اور میرے خلفاء کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، اور دین میں بدعتوں سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر بدعت کی گمراہی آپ کو دوزخ میں لے کر جانے والی ہے. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. کسی کو سوال جواب ہو تو اس کے بعد سوال جواب بھی کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.